کیا کبھی آپ نے خود سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آخر میں ہر بار غلط فیصلہ ہی کیوں کر لیتا ہوں؟ حالانکہ نیت بھی اچھی ہوتی ہے، ارادہ بھی مضبوط ہوتا ہے، پھر بھی بعد میں دل یہی کہتا ہے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ ذرا تصور کریں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ شاید یہ مسئلہ آپ کی عقل نہیں ہے، بلکہ وہ چھپے ہوئے ذہنی جال ہیں جو خاموشی سے آپ کی سوچ کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں، ایسے جال جنہیں آپ دیکھ بھی نہیں پاتے مگر وہ آپ کے ہر فیصلے پر اثر ڈالتے ہیں۔ گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم مائی ڈیئر ویورز، میرے پیارے بہنوں اور میرے بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 60 سال کے بعد کی زندگی زیادہ پرسکون، سمجھدار اور خوشگوار بنے تو یہ چینل خاص آپ کے لیے ہے۔ یہاں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو کتابوں سے نہیں بلکہ زندگی کے حقیقی تجربات سے سیکھی جاتی ہیں۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں جڑے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اب آئیے آج کی اس دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے آج آپ اپنی سوچ کے ایسے راز جانیں جو پہلے کبھی کسی نے آپ کو نہ بتائے ہوں۔ ایک ریکویسٹ میں نے آپ لوگوں سے کرنی ہے، بہت محبت کے ساتھ، بہت مان کے ساتھ، کہ آپ جب بھی اس چینل کو دیکھیں، اگر آپ نے میرے دوسرے چینل پیرنٹنگ ود نصرت جبیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ یہاں آپ نے مجھے کامیاب بنایا ہے تو وہاں بھی مجھے آپ کی بہت شدید ضرورت ہے۔ میرا وہ چینل اس چینل کے ساتھ کلیبوریٹ ہے، یعنی میں نے ملایا ہوا ہے، یہاں ویڈیو کے ساتھ اس کی وہ دوسری والی ویڈیوز بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ نہ نظر آئیں تو سرچ کر لیجئے گا پیرنٹنگ ود نصرت جبیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اپنے موضوع کی طرف آؤں، پہلے مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے اپنے لیے چائے یا کافی تیار کر لیے، آرام سے بیٹھ گئے؟ اور مجھے کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا آپ چائے یا کافی کیسی پیتے ہیں، ود شوگر، ود آؤٹ شوگر، اور کافی کون سی پیتے ہیں، بلیک یا ود ملک اور ود کریم، اور کون سی ٹائپ آپ کو پسند ہے؟ مجھے ضرور شیئر کیجیے گا اگر آپ اپنی فیملی سمجھتے ہیں تو۔ جی، میرا پہلا پوائنٹ ہے پرانی کامیابی کا جال۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک طریقہ کبھی ہماری زندگی میں بہت کامیاب ثابت ہوتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں اب یہی طریقہ ہر وقت کام کرے گا، لیکن زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں اور وقت بھی بدل جاتا ہے۔ 60 سال کے بعد یہ سوچ اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے کہ میں نے پوری زندگی یہی کیا ہے، اب بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا ایک والد صاحب کا تصور کریں، انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش سختی سے کی اور انہیں لگا کہ یہی کامیابی کا راز ہے، لیکن جب وہی طریقہ پوتے پوتیوں پر آزمایا تو بچوں نے ان سے دوری اختیار کر لی۔ مسئلہ سختی یا نرمی کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ زمانہ بدل چکا تھا۔ ہر پرانا طریقہ غلط نہیں ہوتا، لیکن ہر پرانا طریقہ ہمیشہ صحیح بھی نہیں ہوتا۔ سمجھداری یہ ہے کہ انسان اپنے تجربے کو سنبھال کے رکھے مگر نئی حقیقت کو بھی قبول کرے۔ عقل صرف یاد رکھنے کا نام نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اپنی سوچ کو بہتر بنانے کا بھی نام ہے۔ سیکنڈ مائنڈ ٹریپ، صرف اپنی پسند کی بات سننے کا جال۔ کبھی غور کیا ہے کہ جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں فوراً اس کی بات اچھی لگتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ لیکن اگر کوئی ہماری غلطی بتائے تو دل فوراً بند ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ذہنی جال ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ حقیقت سے دور لے جاتا ہے۔ فرض کریں، ایک بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آج کل کی نوجوان نسل میں احترام نہیں رہا، اصل میں وہ دل میں فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، اور اگر وہ روز صرف ایسی ہی خبریں یا واقعات دیکھیں گے جن میں بدتمیزی ہو تو ان کا یقین اور مضبوط ہو جائے گا، لیکن وہ ان ہزاروں نوجوانوں کو نہیں دیکھیں گے جو خاموشی سے اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے فرما بردار بھی ہیں اور ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ جب ہم صرف وہی بات سنتے ہیں جو ہمیں پسند ہو تو ہماری سوچ محدود ہو جاتی ہے۔ حقیقت ہمیشہ ایک طرف نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ بات بھی سننی چاہیے جو ہمیں اچھی نہ لگے، کیونکہ وہی ہماری آنکھیں کھول سکتی ہے۔
याद रखें, सच्ची नसीहत अक्सर मीठी नहीं होती, लेकिन वो जिंदगी को बेहतर जरूर बना देती है। तीसरा जाल है पहली राय से चिमटे रहने का जाल। अक्सर हम किसी शख्स को पहली मुलाकात में देखकर उसके बारे में एक फैसला कर लेते हैं, फिर चाहे वो शख्स कितनी ही अच्छी बातें कर ले, हमारा जहन पहली राय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर कोई नया पड़ोसी पहली बार मसरूफ होने की वजह से सलाम ना कर सके तो हम फौरन सोच लेते हैं ये बहुत मगरूर है। बाद में अगर वो हर मुश्किल में हमारा साथ भी दे तब भी दिल के किसी कोने से पहला तासुर जाता नहीं। ये आदत सिर्फ दूसरे लोगों के साथ नहीं है बल्कि अपने बारे में भी होती है। अगर हम खुद को नाकाम समझ लें तो हर नई कोशिश से पहले यही आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा। अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। हकीकत यह है कि इंसान बदलते रहते हैं, हालात भी बदलते हैं, इसलिए पहली राय को आखिरी फैसला नहीं बनाना चाहिए। बाज़ औक़ात सिर्फ एक मौका किसी इंसान की असल पहचान सामने ले आता है। चौथा ट्रैप है खौफ की वजह से तब्दीली से इनकार। बहुत से लोग सिर्फ तब्दीली से इसलिए नहीं डरते कि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए डरते हैं कि वो नई है। दिल कहता है अगर नया रास्ता गलत निकला तो यही सोच इंसान को वहीं खड़ा रखती है जहां वो बरसों से खड़ा था। 60 साल के बाद ये खौफ और भी बढ़ जाता है। कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने से घबराता है, कोई मोबाइल ऐप इस्तेमाल नहीं करता, कोई नई आदत अपनाने से सिर्फ इसलिए इनकार कर देता है कि अब इस उम्र में क्या सीखना। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सीखने की उम्र खत्म नहीं होती, सिर्फ हमारा डर बड़ा हो जाता है। अगर एक बच्चा रोज गिर कर चलना सीख सकता है तो एक समझदार इंसान नई चीज क्यों नहीं सीख सकता? तब्दीली का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं होता, बल्कि तब्दीली अक्सर जिंदगी को आसान बना देती है। जो इंसान सिर्फ खौफ की वजह से रुक जाता है वो अक्सर बाद में यही सोचता रह जाता है, काश एक बार कोशिश कर लेता। फिफ्थ माइंड ट्रैप, हर बात को जाती हमला समझने का जाल। कभी कभी लोग हमें सिर्फ मशवरा देते हैं, लेकिन हमारा दिल उसे अपनी बेइज्जती समझ लेता है। यही सोच बहुत सी खूबसूरत रिश्तों को कमजोर कर देती है। फर्ज करें बेटा अपनी वालदा से कहता है अम्मी दुआ वक्त पर ले लेना। अगर वालदा फौरन ये सोचें कि अब मेरे बच्चे मुझे समझाने लगे हैं तो दिल में नाराजगी पैदा हो जाएगी, जबकि बेटे का मकसद सिर्फ उसकी सेहत की फिक्र था। हर बात के पीछे तौहीन नहीं होती, कुछ अल्फाज मोहब्बत से भी कहे जाते हैं, लेकिन हमारा ज़हन उन्हें गलत मानी दे देता है। जिंदगी आसान उस वक्त होती है जब हम हर जुमले को शक की नज़र से देखने की बजाय नीयत को समझने की कोशिश करें। अगर कोई बात बुरी लगे तो फौरन नाराज होने की बजाय एक सवाल पूछ लें। अक्सर गलतफहमियां एक छोटी सी गुफ्तगू से ख़त्म हो जाती हैं। बाज़ औक़ात मसला दूसरों के अल्फाज में नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी सोच के अंदाज में होता है। यहाँ तक अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ऐसा ही होता है ना। ईमानदारी से आपने अपना एनालिसिस करना है, यहाँ कोई चीटिंग नहीं चलेगी। आपने सच्चे दिल से अपना एनालिसिस करना है और फिर कमेंट्स में मुझे बताना है कि हाँ ऐसा है या ऐसा नहीं है। 6 माइंड ट्रैप, एक बुरे तजर्बे को सब पर मुसल्लत करना, अपने हर फैसले पर मुसल्लत करना। जिंदगी में इंसान को कभी ना कभी किसी से धोखा, बेवफाई या तलख रवैये का सामना करना पड़ता है। ये तकलीफ वाकई गहरी होती है, लेकिन असल मसला उस वक्त शुरू होता है जब हम एक शख्स की गलती को पूरी दुनिया पर लागू कर देते हैं। दिल कहता है सब लोग ऐसे ही होते हैं, यही सोचकर एक खतरनाक माइंड ट्रैप है। यही सोच एक खतरनाक माइंड ट्रैप है। फर्ज करें किसी बुजुर्ग ने एक रिश्तेदार पर भरोसा किया, लेकिन उसने माली नुकसान पहुंचा दिया। अब वो हर नए शख्स पर शक करने लगे। कोई मदद की पेशकश भी करे तो उन्हें लगता है उसके पीछे कोई मतलब होगा। आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों से दूर होने लगे। वो समझते थे कि वो खुद को महफूज रख रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अच्छे लोगों से भी महरूम हो रहे होते हैं। दुनिया में बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी। एक खराब आम पूरी टोकरी की पहचान नहीं बनता। इसी तरह एक गलत इंसान पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी नहीं करता। समझदारी ये नहीं
کہ ہم آنکھیں بند کر کے ہر کسی پر یقین کر لیں۔ سمجھداری یہ ہے کہ ہر نئے انسان کو اس کے اپنے کردار سے پہچانیں، نہ کہ کسی اور کی غلطی کی سزا اسے دیں۔ زندگی ہمیں نئے لوگوں سے ملنے کے نئے موقع دیتی ہے۔ اگر ہم ہر دروازہ بند کر دیں گے تو شاید وہ لوگ بھی کھو دیں گے جو واقعی ہمارا سہارا بن سکتے تھے۔ 7 مائنڈ ٹریپ۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے سنا ہے، ہمارے زمانے میں سب کچھ اچھا تھا، آج کل تو کچھ بھی نہیں رہا؟ شاید ہم سب نے یہ جملہ کبھی نہ کبھی کہا یا سنا ہوگا، لیکن یہ بھی ایک ذہنی جال ہے۔ انسان کا دماغ اکثر ماضی کی اچھی یادیں سنبھال کر رکھتا ہے اور مشکل دنوں کو آہستہ آہستہ بھولنے لگتا ہے۔ اسی لیے پرانا وقت ہمیں حقیقت سے زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ سوچیں، کیا واقعی پہلے کبھی مسائل نہیں تھے؟ کیا پہلے لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے تھے؟ یقیناً ہوتے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وقت نے ان تلخ یادوں کو دھندلا دیا ہے۔ اگر ہم ہر وقت صرف ماضی میں جیتے رہیں گے تو آج کی خوبصورتی کبھی نظر نہیں آئے گی۔ آج بھی محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، آج بھی اچھے دوست مل سکتے ہیں، آج بھی نئی چیزیں سیکھنے کے مواقع ہیں۔ یادوں سے محبت کرنا اچھی بات ہے، لیکن ان میں ہمیشہ قید رہنا درست نہیں۔ ماضی ہمیں سبق دینے کے لیے ہے، وہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ جو شخص آج کی نعمتوں کو دیکھنا سیکھ لیتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی دل سے جمع رہتا ہے۔ آپ جوان رہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ 8 مائنڈ ٹریپ۔ دوسروں کی نیت خود ہی طے کر لینا۔ کبھی کبھی سامنے والا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے ذہن میں اس کی پوری کہانی بنا لیتے ہیں۔ یہی غلط فہمی بہت سے رشتوں کو خاموشی سے کمزور کر دیتی ہے۔ فرض کریں آپ نے اپنے بیٹے کو فون کیا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ فوراً دل میں خیال آیا، اب اسے میری پرواہ نہیں رہی۔ چند گھنٹے بعد معلوم ہوا وہ میٹنگ میں تھا یا گاڑی چلا رہا تھا۔ حقیقت کچھ اور تھی، مگر ہمارا ذہن پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ عادت صرف گھر تک محدود نہیں ہے، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے سلام کا جواب دیر سے دیا، ہم سوچ لیتے ہیں کہ وہ ناراض ہے۔ اگر کسی نے دعوت قبول نہ کی، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں پسند نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی کے دل کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی نیت جاننے کا واحد طریقہ بات کرنا ہے، اندازے لگانا نہیں۔ بہت سی دوریاں صرف اس لیے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ ہم سوال پوچھنے کی بجائے خود ہی جواب بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو خاموشی میں کہانیاں بنانے کی بجائے محبت سے پوچھ لیجئے۔ اکثر ایک سادہ سی وضاحت دل کے سارے بوجھ کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ آپ نے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ 9 مائنڈ ٹریپ۔ ہر مسئلے کی ذمہ داری قسمت پر ڈال دینا۔ جب زندگی میں بار بار مشکلات آتی ہیں تو انسان تھک جاتا ہے، پھر وہ کہنا شروع کر دیتا ہے میری قسمت ہی خراب ہے۔ آپ نے بھی یقیناً یہ جملہ بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا۔ یہ جملہ وقتی سکون تو دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان اپنی طاقت پر یقین کھونے لگتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص کی صحت خراب ہونے لگی، ڈاکٹر نے بتایا روزانہ تھوڑی واک کرو، کھانے کا خیال رکھیں، دوا وقت پر لیں، لیکن وہ ہر بار یہی کہتا رہا جو قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا، وہی ہوگا۔ چند سال بعد بیماری مزید بڑھ گئی۔ قسمت اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہر فیصلہ قسمت نہیں کرتی۔ بہت سے نتائج ہماری روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بنتے ہیں۔ اچھا، اس ٹاپک یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ والا ٹاپک۔ ہماری چھوٹی چھوٹی عادتیں ہماری فیوچر کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ اس پر میں ایک ولاگ ضرور بناؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند ہو تو کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ میں ایسا کروں یا نہ کروں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میں آپ کی وجہ سے یہاں پر ہوں۔ اوکے، کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو قسمت اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم ہر ناکامی کا الزام صرف نصیب کو دیتے رہیں گے تو ہم اپنی غلطیوں سے کبھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ اور اگر
ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو وہ بار بار دہرائی جائیں گی۔ اپنے آپ سے کبھی کبھی یہ سوال ضرور پوچھیں، کیا واقعی یہ صرف قسمت تھی یا میں کچھ بہتر کر سکتا تھا؟ یہی سوال انسان کو کمزور نہیں بلکہ زیادہ سمجھدار بناتا ہے۔ ہمارا 10th ٹریپ ہے صرف نقصان دیکھنے کا جال۔ کچھ لوگ ہر نئی بات سن کر سب سے پہلے اس کا خطرہ تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ چلیے سفر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں راستہ خراب ہوگا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نئی چیزیں سیکھیں تو جواب آتا ہے اب کیا فائدہ۔ احتیاط اچھی چیز ہے، لیکن ہر وقت صرف نقصان کو دیکھتے رہنا زندگی کی خوشیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں رہنے لگے۔ ان دوستوں نے کئی بار ان سے کہا کہ چلیں ہمارے ساتھ پارک چلا کریں، لوگوں سے ملیں، لیکن وہ ہر بار کوئی نہ کوئی اندیشہ بتا دیتے۔ کئی سال بعد انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے بیماری سے زیادہ تنہائی کو اپنے قریب آنے دیا۔ زندگی میں ہر کام میں کچھ نہ کچھ خطرہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر موقع کے ساتھ ایک فائدہ بھی چھپا ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف اندھیرا ہی دیکھتے رہیں گے تو روشنی بالکل نظر نہیں آئے گی۔ سوچنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پوچھیں اگر نقصان کا امکان ہے تو فائدہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہی سوال ہماری سوچ کو متوازن بناتا ہے۔ انسان نہ ضرورت سے زیادہ بے خوف بنتا ہے، نہ ہر وقت خوف میں جیتا ہے۔ یہی متوازن سوچ ذہنی سکون کی بنیاد بنتی ہے۔ 11واں پوائنٹ، خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا جال۔ زندگی کا ایک عجیب اصول ہے، جتنا انسان عمر میں بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اسے اپنے تجربے پر اعتماد ہونے لگتا ہے۔ یہ اعتماد اچھی بات ہے، لیکن جب یہی اعتماد یہ احساس پیدا کر دے کہ میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو ایک خطرناک مائنڈ ٹریپ بن جاتا ہے۔ فرض کریں ایک والد صاحب ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک دن بیٹا احترام سے کہتا ہے ابا شاید اس معاملے کو دوسرے طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن والد صاحب بات سننے کی بجائے ناراض ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی عزت کم کی جا رہی ہے، حالانکہ بیٹا صرف اپنی رائے دے رہا تھا۔ یہ سب غلطیاں ہوتی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ انہیں مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں چھپانے کے لیے اپنی توانائی لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک بار یہ مان لیں کہ ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں تو بہت سے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ جملہ انسان کو چھوٹا نہیں کرتا بلکہ بڑا بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ جیتنے والا انسان ضروری نہیں کہ سب سے زیادہ سمجھدار ہو۔ بعض اوقات وہ شخص زیادہ عقل مند ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر کے ایک اچھا رشتہ بچا لیتا ہے۔ 12th، دوسروں سے مسلسل موازنہ کرنا، کمپیریزن کرنا۔ کمپیریزن کرنا ایک ایسی عادت ہے جو خاموشی سے دل کی خوشی چرا لیتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کو چھوڑ کر دوسروں کی زندگی کو دیکھنے لگتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ سب خوش ہیں، صرف میں ہی پیچھے رہ گیا ہوں، صرف میں ہی خوش نہیں ہوں۔ فرض کریں 2 پرانے دوست ریٹائر ہوئے، ایک کے بچے بیرون ملک رہتے ہیں، دوسرے کے بچے اسی شہر میں موجود ہیں۔ جو شخص اپنے بچوں کو روز نہیں دیکھ پاتا وہ سوچنے لگتا ہے کہ دوسرا زیادہ خوش نصیب ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ دوسرے دوست کی اپنی الگ پریشانیاں ہیں۔ وہ یقیناً سوچتا ہوگا کہ باہر سے پیسہ آتا ہے، معاشی طور پر یہ خوشحال ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی خوشیاں دیکھتے ہیں، ان کے دکھ نہیں دیکھتے۔ ہم زندگی کا ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرا نہیں دیکھتے۔ ہر گھر کے دروازے بند ہونے کے بعد ایک الگ کہانی ہوتی ہے۔ 60 سال کے بعد زندگی مقابلہ نہیں رہتی بلکہ سکون تلاش کرنے کا سفر بن جاتی ہے۔ اگر ہم ہر وقت اپنی زندگی کو دوسروں کے پیمانوں سے ناپیں گے تو کبھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ اپنی زندگی کا اپنے کل کے ساتھ موازنہ کریں، نہ کہ کسی اور سے۔ اگر آج آپ زیادہ پرسکون ہیں، زیادہ شکر گزار ہیں یا زیادہ نرم دل ہیں تو یہی آپ کی اصل کامیابی ہے۔ 13 مائنڈ ٹریپ، چھوٹی غلطی کو بڑی ناکامی بنا لینا۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات ہمارے ذہن میں اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ ہم خود کو مکمل ناکام سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی سوچ آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ پہلی بار موبائل سے ویڈیو کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ فوراً کہتے ہیں یہ سب میرے بس کی بات نہیں، حالانکہ صرف ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی جسے چند سیکنڈ میں سیکھا جا سکتا تھا۔ زندگی میں غلطیاں ہونا عام بات ہے۔ جو شخص نئی چیز سیکھتا ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے۔
لیکن اگر ہر غلطی کو اپنی صلاحیت کا فیصلہ بنا لیا جائے تو انسان کبھی کچھ نیا نہیں سیکھ پاتا۔ اپنے آپ سے نرمی سے پیش آئیں۔ اگر ایک دن اچھا نہ گزرے تو اس کا مطلب یہ نہیں پوری زندگی خراب ہے۔ اگر ایک فیصلہ غلط ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کا ہر فیصلہ غلط ہو گیا یا آپ ہر فیصلہ غلط کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں صرف اپنا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غلطی کو انجام نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک سبق سمجھیں۔ یہی سوچ دل کو ہلکا رکھتی ہے اور انسان کو زندگی سے جوڑے رکھتی ہے۔ 14th ٹریپ، جلدی نتیجہ نکالنے کا جال۔ وہ کہتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، تو ٹھیک کہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پوری بات سنے بغیر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ چند الفاظ، ایک منظر، ایک واقعہ دیکھ کر ہم اپنے ذہن میں پوری کہانی بنا لیتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ فرض کریں اگر کوئی بیٹا یا بیٹی کئی دن اپنے والد کو فون نہیں کر پاتے، والد کے دل میں فوراً خیال آتا ہے کہ شاید اب اسے میری فکر نہیں رہی، لیکن جب بیٹی ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ اپنے بیمار بچے کی دیکھ بھال میں دن رات مصروف تھی۔ اور اگر والد صاحب پہلے ہی دل میں یہ ناراضی پال لیتے تو ایک خوبصورت رشتہ غیر ضروری تکلیف میں آ جاتا۔ جلدی فیصلہ کرنا آسان ہے، لیکن صحیح فیصلہ کرنے کے لیے صبر چاہیے۔ ہر بات کے دو رخ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں صرف چند منٹ انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلی بار جب کوئی بات دل کو بری لگے تو فوراً نتیجہ نہ نکالیں، پہلے سوچیں، پھر پوچھیں، پھر فیصلہ کریں۔ یہ 3 چھوٹے قدم بہت سی غلط فہمیوں کو جنم لینے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ کون سے قدم؟ سوچنا، پھر پوچھنا اور پھر فیصلہ کرنا۔ آگے سمجھ؟ اب لکھیں کہ you are agreed if you are there اینڈ پوائنٹ ضرور ساتھ لکھیے گا تاکہ مجھے سمجھ آ جائے۔ میری نظر میں سب سے خطرناک مائنڈ ٹریپ 15 اب بہت دیر ہو چکی والی سوچ۔ شاید یہ سب سے خطرناک مائنڈ ٹریپ ہے، میرے خیال میں ایسا ہے۔ بہت سے لوگ 60 سال کے بعد خود سے کہتے ہیں اب میری عمر گزر گئی، اب میں کیا نیا سیکھوں، اب کیا بدلوں۔ یہ جملہ سننے میں معمولی لگتا ہے لیکن یہ انسان کے اندر امید کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ آج ایک نئی عادت شروع کریں، روزانہ صرف 20 منٹ پیدل چلیں، ایک نئی کتاب پڑھیں یا کسی پرانے دوست کو فون کریں تو کیا واقعی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ ہاں مجھے ہی دیکھ لیں، میں 6-7 مہینے ایک چینل پر لگی رہی، وہ چینل مانیٹائز نہیں ہو سکا۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی میرے اندر کمی تھی یا یوٹیوب میرے خلاف تھی، اصل میں فیکٹ کچھ اور تھے جو مجھے بعد میں پتہ چلے، اور یہ باتیں میں نے اپنے ولاگ میں شیئر بھی کی ہیں، جس میں میرے مانیٹائزیشن کے بارے میں نے بتایا ہے۔ تو اس میں نے اپنی ساری باتوں کو کھول کے بیان کیا ہے اور ساری چیزوں کو ایڈمٹ کیا ہے۔ آپ اس کو ضرور سنیے گا، جس نے نہیں سنا وہ ایک بہت اچھا ولاگ ہے۔ وہ صرف ایک اپنے بارے میں ایک خبر ہی نہیں دینا تھی، بلکہ میں اس میں اپنی ساری سٹوری بتائی ہے کہ اگر انسان ناکام ہو جاتا ہے تو دوبارہ کیسے سکسیسفل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے۔ زندگی کی خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ نے کب آغاز کیا، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے آغاز کیا۔ بہت سے لوگ بڑھاپے میں نئی زبان سیکھتے ہیں، نئے دوست اپناتے ہیں، اپنے شوق پورے کرتے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات بہتر بناتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس وقت فری ہو جاتے ہیں باقی ساری ذمہ داریوں میں اور یہ سارے کام بہت مزے سے کر سکتے ہیں۔ آر یو ایگریڈ؟ کیونکہ ہماری جو عمر ہے وہ صرف کیلنڈر پر لکھی ہوئی ایک تعداد نہیں ہے۔ اصل فرق دل کی سوچ پیدا کرتی ہے۔ جب انسان خود کو یہ اجازت دیتا ہے کہ میں آج بھی سیکھ سکتا ہوں، بدل سکتا ہوں، بہتر بن سکتا ہوں، تو زندگی پھر سے حرکت میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اگلی بار جب دل کہے اب بہت دیر ہو چکی تو خود سے صرف ایک سوال پوچھیں، اگر آج نہیں تو پھر کب؟ شاید یہی سوال آپ کی زندگی کا نیا آغاز بن جائے۔ اگر آج کی اس گفتگو میں آپ کو اپنی سوچ کا ایک بھی ایسا جال نظر آیا جس نے کبھی آپ کے فیصلوں یا رشتوں کو متاثر کیا ہو، تو یہی اس ویڈیو کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھیں، زندگی بدلنے کے لیے ہمیشہ بڑے قدم نہیں بلکہ صحیح سوچ کافی ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی تو اسے ضرور لائک کریں،
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ایسی مزید فائدہ مند ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اب کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ ان 15 مائنڈ ٹریپس میں سے کون سا ٹریپ آپ کو لگا کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر ڈال رہا ہے اور کیوں۔ آپ کی رائے شاید کسی دوسرے کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، بہت ساری محبتوں کے ساتھ، فی امان اللہ۔